على رسول الامین وبعد قال اللہ تبارک وتعالی یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما يريد الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر وَيَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ۔ خواتین و حضرات، میں نے آپ لوگوں کے سامنے 7ویں پارے کی ایک آیت کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: اے مومنو انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، بے شک شراب، جوا، تھان اور پاسے کا تیر رجس من عمل الشیطان، یہ سب نجس ہیں، شیطانی کام۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، یقیناً شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی پیدا کرا دے، تمہارے درمیان نفرت پیدا کر دے، عداوت پیدا کر دے، فی الخمر والمیسر، شراب کے ذریعے سے اور جوا کے ذریعے سے، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور شیطان چاہتا ہے کہ تمہیں اللہ کے ذکر سے روک دے، وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور شیطان یہ بھی چاہتا کہ تم کو نماز سے روک دے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا تم لوگ ان تمام غلط چیزوں سے، شراب سے، جوئے سے رکنے والے ہو؟ تو سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں شراب کی مذمت بیان کی۔ شراب کہتے کسے؟ کل ما خامر العقل فهو خمر، ہر وہ چیز جو عقل کو ڈھانپ لے وہ شراب ہے۔ اب چاہے وہ بوتل میں ہو، چاہے وہ گولی میں ہو، جو عقل پہ پردہ ڈال دے اسے شراب کہا جائے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رہے، ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، سنن نبی داؤد کی روایت ہے، جس کی زیادہ مقدار کھانے سے نشہ چڑھ جائے، کم کھانے سے گرچہ نشہ نہ چڑھے تو بھی وہ شراب ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم فلاں چیز کے عادی ہیں، فلاں چیز کھاتے ہیں، ہمیں نشہ نہیں چڑھتا۔ اگر زیادہ کھانے سے نشہ چڑھ جاتا ہے، کم کھانے سے نشہ نہیں چڑھتا ہے، تو بھی وہ حرام ہے، سنن نبی داؤد کی روایت۔ تو شراب کو اللہ رب العالمین نے کئی اسٹیپ میں حرام کیا ہے۔ پہل تو اللہ رب العالمین نے لوگوں کو تنبیہ کیا کہ شراب میں فائدہ کم ہے، نقصان زیادہ ہے۔ عقل مند لوگ جب اس طرح کی بات سنتے ہیں تو کیا کرتے؟ فائدے والی چیز کو لیتے، نقصان والی چیز کو چھوڑ دیتے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے لوگ شراب کے بارے میں، جوا کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، کہہ دیجئے کہ اس میں گناہ لوگوں کے لیے ہے اور فائدہ بھی ہے، وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، شراب کا، جوا کا نقصان، اس کی خطرناکی اس کے فائدے سے کہیں زیادہ ہے۔ تو پتہ کیا چلا؟ اللہ نے پہلے وقتی طور پر یہ بتلایا کہ شراب کا فائدہ کم ہے، نقصان زیادہ ہے، تو عقل مند لوگ یہ سن کر شراب کو چھوڑ دیے، اور جو شریف لوگ تھے پہلے سے شراب کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے، جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عثمان، حضرت عمر، اور اس طرح کے بہت سارے صحابہ کرام جو شریف لوگ ہوتے ہیں، وہ پہلے سے شراب کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ لیکن چونکہ شراب جائز تھا تو اللہ تعالیٰ نے پہلے اسٹیپ میں لوگوں کے ذہن سازی کیا کہ شراب کا فائدہ کم ہے، نقصان زیادہ ہے، تو بہت سارے لوگ اس سے رک گئے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ بھی کہا، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، تم نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ معاملہ یہ ہوا تھا کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف اور کئی صحابہ نے ایک جگہ دعوت کھائی اور دعوت میں شراب پی لیا، اور شراب پینے کے بعد
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے امامت کرائی. جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے امامت کرائی تو قل یا ایھا الکافرون کی تلاوت کیا تو آیت کو ادھر ادھر کر دیا. قل یا ایھا الکافرون میں زیادہ تر یہ ہے کہ میں جس کی عبادت کرتا ہوں اے کافروں تم اس کی عبادت نہیں کرتے ہو، اور تم جس کی عبادت کرتے ہو ہم اس کی عبادت نہیں کرتے. لیکن الٹا پڑھ دیا، ایسا محسوس ہوا کہ آیت کو ادھر ادھر کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ نماز جب پڑھنے کا وقت ہو، ٹائم ہو جائے تو شراب کو تم لوگ ہاتھ نہ لگاؤ. یعنی وقتی طور پر پابندی کر دی گئی کہ فلاں ٹائم سے فلاں ٹائم میں آپ نہیں پی سکتے ہیں. تو بہت سارے صحابہ کرام اس کے بعد رک گئے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ بار بار یہ کہتے تھے کہ اللہ شراب کے بارے میں اطمینان بخش آیت نازل فرما. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بہت ایسی خواہشیں کی ہیں جن خواہشوں کو اللہ تعالیٰ نے پورا کر دیا. حضرت عمر کی یہ خواہش تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس اچھے برے لوگ آتے ہیں، آپ اپنی عورتوں کو پردہ کرائیے، حجاب پہنائیے. اللہ کے نبی کہتے تھے جب اللہ نے مجھے نہیں کہا ہے تو میں اپنی بیویوں کو پردہ کیوں کر رہا ہوں؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی. عمر بن خطاب کی خواہش یہ تھی کہ اے اللہ شراب کو حرام کر دے، اس کے نقصانات اور خطرناکی زیادہ ہے. چنانچہ اللہ رب العالمین نے آیت نازل فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، کہ بے شک شراب جوا یہ ساری کی ساری چیزیں نجس ہے، شیطانی کام ہے، مسلمانوں کو تمہیں اس سے بچنا ہے. شراب کے بڑے نقصانات ہیں. شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے. ایک واقعہ میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کر دوں کہ شراب پینے والا آدمی کیا کر جائے کچھ کہا نہیں جا سکتا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے کہ لوگو استنبوا الخمر، تم لوگ شراب سے بچو کیونکہ شراب ہر برائی کی جڑ ہے. اور بتلایا کہ تم سے پہلے زمانے میں ایک بڑا نیک انسان تھا، بڑے عبادت گزار انسان تھا، اللہ کو بہت یاد رکھنے والا انسان تھا. اس کو ایک عورت نے اپنی لوڈی کے ذریعے سے میسج دیا کہ میں تم کو گواہی کے لیے بلا رہی ہوں، تم آ جاؤ. وہ نیک انسان، عابد انسان جب گیا گھر کے اندر، محل کے اندر، گھر کے اندر داخل ہوا تو دروازہ کو اس لوڈی نے بند کرنا شروع کر دیا. لاسٹ میں جب وہ آدمی پہنچا، ایک عورت خوبصورت بیٹھی ہوئی تھی. اس نے کہا کیا سمجھتے ہو میں نے تم کو گواہی کے لیے بلایا ہے؟ نہیں، میرا مقصد یہ نہیں کہ میں تم کو گواہی کے لیے بلاؤں. میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ تاکہ میں اپنے منہ کالا کروں. میں تم سے بدکاری کرنا چاہتی ہوں. وہ آدمی شریف نیک انسان، اللہ کو یاد کرنے والا، کہا یہ کام میں کیسے کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا 3 آپشن ہے، 3 آپشن میں سے تمہیں ایک آپشن کو چوائس کرنا ہوگا، چننا ہوگا. یا تو تم مجھ سے بدکاری کرو، زنا کرو، یا تو یہ چھوٹا لڑکا ہے اس کو مار ڈالو، مرڈر کر دو اس کا، یا شراب پی لو. کہا شراب یا پی لو یا لڑکے کو مار ڈالو یا مجھ سے بدکاری کر لو. تو نیک انسان، شریف انسان تھے، انہوں نے سمجھا کہ مارنا تو بہت بڑا گناہ ہے. من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. جو کسی کو ناحق مار دے، یک آدمی کو مارنا نہیں، پوری دنیا کو مارنا ہے. ناجائز کسی کو اگر مار دیا جائے تو پورے علاقے میں، پورے محلے میں، پورے ملک میں دہشت کا ماحول ہو جاتا ہے. تو کہا کسی کو مار بھی نہیں سکتے. زنا کے بارے میں تصور کیا کہ زنا بڑا خطرناک جرم ہے، بڑا پاپ اور گناہ ہے. کہا لا شراب پی لیتے ہیں یہ کوئی بہت بڑا جرم نہیں. کہا لا شراب پی لیتے ہیں یہ کوئی بہت بڑا جرم نہیں ہے. اور جب شراب پینا شروع کیا تو شراب پیتے گئے اور اس کے بعد اس عورت سے بدکاری بھی کر لیا اور لاسٹ میں اس لڑکے کو مار بھی ڈالا. تو اسی لیے عثمان رضی اللہ عنہ کہا کرتے تو لوگوں شراب سے بچو کیونکہ یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے. آدمی جب ہوش و حواس میں تھا، وہ نیک آدمی جب اپنی فطری حالت میں تھا، شراب نہیں پے ہوئے تھا تو زنا کو سے دور بھاگ رہا تھا، لڑکے کا مرڈر نہیں کرنا چاہ رہا تھا. لیکن شراب پینے کے بعد آدمی کیا ہے، اپنی چیزوں کو کھو دیتا ہے اور نہ جانے کیسے کیسے کرائم اور نہ جانے کیسے کیسے جرائم کا ارتکاب کرتا ہے. بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شراب معمولی جرم ہے. مسلمان بھائیوں، شراب اگر کوئی پیتا ہے 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں.
40 दिन तक उसकी नमाज कबूल नहीं होती। इसका ये मतलब नहीं कि वो नमाज पढ़ना छोड़ दे, नमाज पढ़ेगा, इतना बड़ा जुर्म उसने किया है कि 40 दिन नमाज पढ़ेगा तब उसके इस जुर्म का कफारा अदा होगा। आज लोग शराब को एक मामूली चीज समझते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया था, जो कच्चा लहसुन कच्चा प्याज खाए वो मस्जिद में ना आए। लेकिन लोगों को देखा जाता है गुटखा खैनी और ना जाने शराब और बहुत सारी गोली लोग खाते और पीते हैं और समझते हैं ये कोई बहुत बड़ा जुर्म नहीं है, कोई बहुत बड़ा पाप नहीं। जो दुनिया में शराब का सेवन करता है, इस्तेमाल करता है, यूज करता है, वो आखिरत में शराब से महरूम होगा। और जानते हैं दो मफहूम इसका है। आखिरत में शराब का मतलब ये है कि शराब एक नेमत है, मुसलमानों को मिलेगी, जन्नत में जाने वालों को उस नेमत से महरूम होगा। दूसरा माना ये है, जुज बोलकर कुल मुराद लिया गया है कि जन्नत में जन्नतियों को शराब मिलेगी, इसको शराब नहीं दिया जाएगा, इसका मतलब ये आदमी जन्नत में नहीं जाएगा। तो एक मफहूम ये है कि जन्नत में जाएगा तो इस बड़ी नेमत से महरूम होगा, और दूसरा मफहूम यह है कि जन्नत में जाएगा ही नहीं, क्योंकि जन्नत में जाने वालों को शराब मिलेगा, और जब इसे शराब नहीं मिलेगा तो ये जन्नत में नहीं जाएगा। मुसलमान भाइयों, शराब पीने वाला समाज में कैसे कैसे उसके जरिए से दुश्मनियां पैदा होती हैं। एक सच्चा वाक़या सही बुखारी के हवाले से मैं आप लोगों के सामने पेश कर देता हूँ। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं कि ग़ज़वे बदर में मुझे एक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऊँट इनायत फरमाया था और एक अपनी जानिब से इनायत फरमाया था। उस वक्त मेरी शादी नहीं हुई थी। मैंने प्लान किया, एक सुनार से मैंने बात किया कि जंगल में जाएंगे, इज़खिर एक घास है वो लाएंगे और लोगों को देंगे, मार्केट में बेचेंगे और बेचकर फ़ायदा हासिल करेंगे, उसी से मैं अपना वलीमा करूँगा, शादी ब्याह करूँगा। नौजवान लोग क्या शादी ब्याह के लिए कोशिश करते तो काम करना पड़ता है, घास लाना। हमारे नौजवान तो अपने लिए आयत समझते होंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं ये बिजनेस नहीं करूँगा, मैं ये धंधा नहीं करूँगा, मेरी शान के खिलाफ है, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। जरा सोचो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्या प्लान बनाया था। प्लान ये बनाया था, इज़खिर घास जंगल से लाएंगे और लाकर इसे मार्केट में बेचेंगे और उसी के जरिए से मैं अपनी शादी का इंतजाम करूँगा। कहते मैं सुनार के पास गया और वहीं पर अपने जानवरों को, ऊँटनियों को बांध दिया। वहां पर हज़रत हम्ज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु मौजूद थे और शराब का दौर चल रहा था। उस वक्त शराब हराम नहीं थी, शराब का दौर चल रहा था। जब शराब का दौर चल रहा था तो एक लौड़ी ने कहा है हम्ज़ा उठो, और ऊँटनी के कोहान को काट करके ले आओ। और शराब में मस्त आदमी कुछ भी कर सकता है। हज़रत हम्ज़ा उठे, ऊँटनी के कोहान को काट दिया और पेट को चीर दिया और उसके किडनी को, कलेजी को निकाल दिया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं मैं उधर इंतजाम कर रहा था कि मुझे जंगल में जाना है। मैं जब आकर देखा तो आप दीदा हो गया, मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए, मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। लेकिन माले अदब के कुछ नहीं कहा, क्योंकि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत हम्ज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु क्या कह सकते, नहीं कुछ कहा। भागते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महसूस किए कि लगता है हज़रत अली को कोई टेंशन है, कोई प्रॉब्लम है। पूछा क्या बात है। वहाँ पर हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु बैठे हुए थे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूरी स्टोरी सुनाई कि मामला ये है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन वहाँ से भागते हुए आए। हज़रत हम्ज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु के पास पहुँचे। हम्ज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु को समझाने की कोशिश किया तो हज़रत हम्ज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु शराब में मस्त थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊपर देखा, नीचे देखा, और नीचे देखने के बाद, ऊपर नीचे देखने के बाद गुस्ताखी वाले करने गए। कहा कि तुम सब तो हमारे बाप दादा के गुलाम हो। शराब में पीने वाला आदमी माँ बाप को भी गाली दे देता है, बेटी बहू को भी गाली दे देता है, कुछ उससे कुछ कहा नहीं जा सकता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए कि इनके शराब का नशा भी उतरा नहीं है, फौरन बगैर कुछ कहे हुए वहां से चले गए। हज़रत हम्ज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु के इस्लाम लाने का वाक़या आपने सुना होगा कि जब अबू जहल ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहा था, नबी को डांटा था, बुरा भला कहा था, तो हज़रत हम्ज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु से लौड़ी ने कहा था कि
آپ کے بھتیجے کو ابو جہل گالی دیتا ہے، فوراً گئے ابو جہل کو ڈانٹا، اسے مارا اور کہا میں آج سے مسلمان ہوتا ہوں۔ بھتیجے سے اتنی محبت تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت تھی کہ کوئی آنکھ دکھا دے نبی کو تو برداشت نہ ہوا، فوراً مسلمان ہو، کیسے تم سر سے کرو۔ لیکن شراب پینے کی وجہ سے بدمست ہو گئے اور پتہ نہ چل سکا ان کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام، کیا احترام ہے۔ تو سامعین کرام یہ دیکھ لیجیے، شراب کی وجہ سے آدمی دیکھیے خود کی چیزوں کو بھی نقصان پہنچا دیتا ہے، رشتہ داروں کی چیزوں کو بھی نقصان پہنچا دیتا ہے۔ میں یہاں پر ایک چیز لوگوں کو پیغام کے طور پر کہنا چاہتا ہوں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب ہم فلاں چیز استعمال کرتے ہیں، خاص طور سے تمباکو اگر استعمال کرتے ہیں اس کو لوگ حرام نہیں سمجھتے۔ تمباکو کیوں نہیں حرام؟ تمباکو بھی حرام ہے، تمباکو بھی شراب کے حکم میں ہے، جسے کھینی گٹکا کہا جائے، تمباکو کہا جائے، یہ سب حرام ہے۔ اس کے کئی دلیلیں ہیں۔ ایک دلیل یہ ہے وَلَا تُبَذِّرْ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ، فضول خرچی نہ کرو، یقیناً فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ تمباکو گٹکا کھینی کھانے والا کیا ہوتا ہے؟ فضول خرچی ہی کرتا، اس کی جگہ پر آدمی اچھی چیزوں کا استعمال کرے اور خود سوچیں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، تم اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اور گٹکا کھینی تمباکو کے اوپر دکھا رہتا ہے کہ اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ کینسر ہو جاتا ہے۔ آپ کے پاس کپڑے کی دکان ہے، آپ کے پاس سونے کی دکان ہو، کسی اور چیز کی دکان ہو، کوئی اپنے سامان کی برائی نہیں کرتا۔ کپڑا خراب بھی ہے تو کہے گا بہت اچھا ہے، کوئی سامان خراب بھی ہے تو کسٹمر سے ایسا پیش کرے گا کہ لگتا ہے کہ بہت اچھا ہے۔ لیکن یہ کمپنیاں مجبور ہیں لکھنے پر کہ ان کے استعمال سے کینسر ہوتا ہے، ان کے استعمال سے یہ برائی ہو، یہ بڑی بیماری ہو سکتی ہے۔ یہ کیوں ہے؟ واقعی ہے تبھی تو لکھتی ہیں وہ چیزیں۔ اور یہ بھی ہے، یہ بھی سوچ لیجئے کہ اگر ان کو حرام اگر آپ نہیں کرو گے تو مشتبہ ہے، شبہ والی چیز ہے، اور شبہ والی چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، لمبی حدیث کا ایک ٹکڑا میں پڑھ دیتا ہوں، وہ فمن وقع شبہات وقع فی الحرام، جو شبہ والی چیزوں کو اپنائے گا حرام میں واقع ہو جائے۔ کیسے؟ کرائی یرعی حول الحمام، ایک چرواہا ہوتا ہے بکریوں کا چرانے والا، گائے کا چرانے والا، کسی کے کھیت کے میڑ کے پاس، مڈیر کے پاس چراتا ہے، کہ کھیت میں نہیں چراتا ہے لیکن کھیت کے پاس چراتا ہے، اس بات کا خطرہ لگا رہتا ہے کہ جانور اپنا منہ کھیت کے اندر ڈال دے گی۔ اسی طرح سے مشتبہ چیز استعمال کرنے والا دھیرے 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 کیا ہوتا ہے؟ حرام چیز استعمال کرنے لگتا ہے۔ اور لہٰذا اس طرح کی چیزوں کا سیون کرنے سے چھوڑ دینا چاہیے۔ ایک واقعہ بول کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں ابو طلحہ انصاری اور کئی صحابہ کرام کو شراب پلایا، اتنے میں اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ اے لوگوں، شراب کو حرام کر دیا گیا۔ کہتے ہیں تمام صحابہ کرام جن کو میں شراب پلا رہا تھا، سب لوگوں نے شراب کو فوراً پھینک دیا۔ مدینہ میں لوگوں نے اپنے مٹکوں کو توڑ دیا۔ مٹکوں میں پہلے شراب رکھتے تھے، جسے ہمارے اور آپ کے ہاں مٹکوں میں پانی بھر کر رکھتے، پانی کی قلت ہے، وہاں ہر گھر میں مٹکے میں شراب رکھتے تھے۔ جیسے گرمی کے موسم میں، دھوپکالے کے موسم میں اگر بغیر کولڈ ڈرنک کے آپ کسی کو بھیج دیں تو یہ محسوس ہوگا کہ آپ کے مہمان نوازی میں کمی کوتاہی کی ہے۔ شراب، عرب والے شراب پلانے کو اپنے لیے فخر سمجھتے تھے، لیکن پی بھی رہے ہیں اور اعلان آیا کہ یہ حرام ہے، فوراً اس کو پھینک دیا۔ ہم اور آپ کہو کہ یہ پیکٹ ہے، اس کو استعمال کرنے بعد میں دیکھا جائے گا، ارے جو ہے اس کو استعمال کر لیں، نہیں خریدیں گے۔ یہ ہمارے یہاں سوچ ہوتی ہے۔ معزز مسلمان بھائی، صحابہ کرام فوراً جب آرڈر ملتا تھا اللہ اس کے رسول کا، فوراً اس آرڈر کو فالو کرتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے۔ لہٰذا تمام مسلمان بھائی کو چاہیے کہ چاہے شراب ہو چاہے جوا کے بارے میں 2 منٹ میں بول دوں کہ آج کل بہت سارے نوجوانوں کو دیکھا جاتا ہے ڈریم 11 بناتے ہیں، میچ وغیرہ چلتا ہے تو ٹیم بناتے ہیں، اپلیکیشن کے ذریعے سے ڈریم 11 بناتے ہیں، اس کا پرچار ہوتا ہے۔ کروڑ پتی بننے کے چکر میں اس میں پیسہ لگاتے ہیں، 49 روپے کچھ اور پیسہ لگاتے ہیں۔ یہ سب جوا ہے، اور جوا بھی حرام۔ جوا کے ذریعے سے دشمنی پیدا ہوتی ہے، جوا کے ذریعے سے آدمی حرام کماتا ہے۔ تو آپ لاکھ عبادت کریں، لاکھ نہیں کیا کریں، کروڑ روپیہ کر کے آپ مسجد بنا دیں، مدرسہ بنا دیں، صدقہ کر دیں، حج کریں، عمرہ کریں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا مسلمان بھائیوں، جوا کو بھی انسان کو چھوڑ دینا چاہیے اور اس میں اپنے ٹائم کو برباد نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا العالمین کہیں تمام مسلمان بھائی کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ یہاں مسلمان
پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما دے. الہ جو مسلمان قرض کے بوجھ کے نیچے دبے ان کے قرض کے بوجھ کو ہلکا کر دے. الہ جب تک کوئی زندہ ہے اسلام کو زندہ رہے اور جب ہمارا خاتمہ کا ایمان پر کرامین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.